الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب۔ آج کی تراویح میں ہم لوگوں نے جن آیات کریمہ کو سماعت کیا ہے ان میں شروع کی کچھ آیتوں کو چھوڑ کر تم کی ساری آیتیں مخصوص مسائل سے گفتگو کرتی ہیں۔ طلاق کا مسئلہ، عورتوں سے جمع کرنے کا مسئلہ، کن حالات میں جمع کرنا ہے، کن حالات میں ممنوع ہے، طلاق کا مصنون طریقہ کیا ہے، اور جو بدعی طریقہ ہمارے یہاں رائج ہے اس کے نقصانات کیا ہیں، ایلا اور ظہار، یہ مخصوص مسائل ہیں جو مخصوص وقت میں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گے۔ اس لیے میں نے ان سارے مسئلوں کو چھوڑ کر کے شروع کی ایک آیت کریمہ کو منتخب کیا ہے، جس سے استفادہ بہت آسان ہے اور اس میں عبرتیں اور نصیحتیں بھی بے شمار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کافروں کے لیے دنیا کی زندگی بڑی خوشنما بنا دی گئی، خوبصورت بنا دی گئی، سجا دی گئی۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، کافر لوگ ایمان والوں سے مذاق کرتے ہیں، ان کا استہزاء کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لیکن صحیح بات یہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، جن کے پاس تقویٰ ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کی خشیت ہے، ایسے لوگ قیامت کے دن ان سے اونچے ہوں گے، ان کا مقام بلند ہوگا اور یہی لوگ اعلیٰ اور نفیس مانے جائیں گے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی عطا فرماتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں سب سے پہلے اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ دنیا کی زندگی ایک کافروں کے لیے ایک طرح سے جنت ہے، اور بہت سارے ساز و سامان اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، ہر طرح سے وہ لوگ خوش ہیں۔ اللہ نے اس دنیا میں ان لوگوں کو خوشیاں عطا فرمائی ہیں، آرام و آسائش دیا ہے، اسی لیے وہ لوگ دنیا میں رہ کر کے دنیا کے مال و متاع سے خوب استفادہ کرتے ہیں، اور دولت کے نشے میں رہ کر کے، مال کے نشے میں رہ کر کے کمزور مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس وقت مکہ کے کافروں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذاق اڑایا تھا، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذاق اڑایا تھا، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذاق اڑایا تھا۔ یہ شروع کے دور میں اسلام میں داخل ہونے والے لوگ ہیں، کمزور لوگ تھے، تنگ دست تھے، مجبور تھے، بے بس تھے، اور ہر طرح سے پریشان رہا کرتے تھے، غلامانہ زندگی گزارتے تھے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، اور ان کی غلامی کو دیکھ کر کے، ان کی کمزوری کو دیکھ کر کے جب کافر ان کے سامنے سے گزرتے تو ہنسا کرتے تھے، مذاق اڑاتے۔ بلال کو دیکھا، صہیب کو دیکھا، عمار کو دیکھا، یاسر کو دیکھا، سمیہ کو دیکھا، ان کمزور مسلمانوں کو دیکھ کر کے ہنستے تھے اور کہتے تھے کیا محمد ان لوگوں کے بلبوتے ان لوگوں کو لے کر کے آگے بڑھیں گے؟ یہ تو محمد کی خام خیالی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو محمد کی خوش فہمی ہے کہ محمد ان لوگوں کو لے کر کے ہم لوگوں کے اوپر آنا چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا کہ اے لوگوں ایسا ہی ہوگا کہ جو تقوی والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، یہ تمہارے سے اوپر ہوں گے، تم ان سے کمزور ہو جاؤ گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے معیار بتایا بلندی کا، سر بلندی کی وجہ بتائی ایمان اور تقوی۔ جس کے پاس ایمان ہوگا، تقوی ہوگا، وہی لوگ سر بلند ہوں گے، اور یہی لوگ اعلیٰ مانے جائیں گے، بلند ترین مانے جائیں گے۔ تو اس آیت کریمہ سے بات معلوم ہوئی کہ مذاق اڑانا غریبوں کا یہ کافروں کا شیوا ہے، جن کے دلوں میں کفر ہوا کرتا ہے، اور کفر کے بیج جن کے دلوں میں پڑے ہوئے ہیں، یہی لوگ کمزور مسلمانوں سے مذاق اڑاتے ہیں۔
ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمزور مسلمانوں سے بھی محبت کیا کرتے تھے۔ فی نفس ہی غریبی اتنی بری چیز نہیں ہے کہ کسی کے غریب ہونے کی وجہ سے اس آدمی کو اپنے صفوں میں آنے سے روک دیا جائے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کا یہ دستور ہے کہ ایک مالدار وہی حق رکھتا ہے جو ایک کمزور حق رکھتا ہے، جس کے پاس قول سدید ہے، صحیح بات ہے، اس کی بات مانی جائے گی، ایمان والا ہے، تقوی والا ہے، یہ سارے لوگ سربلند ہیں، چاہے جیسے بھی ہوں، اگرچہ کمزور ہی کیوں نہ ہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کو دیکھ کر کے بعض لوگوں نے ہنسنا شروع کیا تھا۔ عبداللہ بن مسعود کمزور تھے، نحیف تھے، اور نقاہت ان کے اوپر طاری تھی، بہت باریک تھے، ایک جھاڑ کے اوپر کھڑے ہوئے تھے، ان کی پنڈلی دکھنے لگی، کمزور پتلے پتلے باریک پاؤں کو دیکھ کر کے کسی کو ہنسنا آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے لوگوں تم ان کے پاؤں کو دیکھ کر ہنستے ہو، اللہ کی قسم یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت وزنی ہیں، یہ بہت بھاری ہیں۔ تو کسی آدمی کا کمزور ہونا چاہے مالی اعتبار سے ہو، جسمانی اعتبار سے ہو، یہ بری بات نہیں ہے۔ اگر اس کے پاس ایمان ہے، تقویٰ ہے، تو یہ بہت سربلند آدمی ہے، بہت اونچا آدمی ہے۔ اس بات کو آپ مثالوں کے ذریعے سے سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے بہت سارے ایسے بندے ہیں جو ایمان اور تقویٰ سے معمور تھے، ان کے پاس ایمان تھا، تقویٰ تھا، لیکن کمزوری تھی مالی اعتبار سے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے ان کو سربلندیاں عطا فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام کو کون نہیں جانتا؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کے عظیم المرتبت پیغمبر ہیں، لیکن بہت سارے آزمائشوں سے موسیٰ علیہ السلام کو گزرنا پڑا۔ مصر کے اندر رہا کرتے تھے، ایک مرتبہ اتفاقیہ طور پہ ان کے ہاتھ سے ایک آدمی کا قتل ہو گیا، دو لوگ آپس میں لڑ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ادب کے لیے، تعدیب کے لیے، تعلیم کے لیے اس آدمی کو مارا، جس کی وجہ سے وہ آدمی کی موت ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے اور مصر کو چھوڑ کر کے مدین کے علاقے میں گئے، مدین کے علاقے میں گئے، اور جس وقت آپ جا رہے تھے آپ کے پاس پہننے کے لیے اچھا لباس بھی نہیں تھا، بہت کمزور تھے، کھانے کے لیے بھی کوئی چیز نہیں تھی۔ ڈرتے ڈرتے اپنے سفر کو پورا کیا، مدین کے علاقے میں پہنچے، ایک باوڑی تھی، ایک کنواں تھا، وہاں پہ دیکھا کہ بہت سارے لوگ وہاں جمع ہیں اور اپنے بکریوں کو پانی پلانے کے لیے لائن لگائے ہوئے ہیں۔ دو لڑکیاں اس جماعت سے الگ ہو کر کے ذرا الگ میں کھڑی ہوئی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے لڑکیوں سے پوچھا تم لوگ یہاں کیا کر رہی ہو؟ لڑکیوں نے کہا جب یہ سارے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا لیں گے، ہم لوگ بعد میں جا کر کے اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گے، ہمارے ابا ضعیف ہیں، کمزور ہیں اور یہ سب کام نہیں کر سکتے، ہم اپنے ابا کی خدمت کر لیتے ہیں، ہم لوگ خود یہ کام کر لیا کرتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے بکریوں کو لے کر کے باوڑی کے پاس آئے، پانی پلایا، پھر اس کے بعد ایک جھاڑ کے نیچے جا کر کے پڑ گئے۔ فَتَوَلَّ إِلَى الظِّلِّ وَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ۔ ان کے بکریوں کو پانی پلایا، پانی پلانے کے بعد جھاڑ کے نیچے جا کر بیٹھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا، رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ۔ اللہ میں بہت پریشان ہوں، میری اس پریشانی کو دور فرما دے، تو جو کچھ بھی مجھے دے گا میں اس کا ضرورت مند ہوں۔ اپنی فرمائش کو رکھا، اپنے تقاضوں کو رکھا، اپنے ضرورتوں کو اللہ رب العالمین کے سامنے رکھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے نیک کام کیا، نیک کام کرنے کے بعد اللہ رب العالمین سے دعا کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ان لڑکیوں کے باپ کے دل میں، ان کے دل میں محبت پیدا کر دی، ان کے تعلق سے محبت پیدا کر دی۔ اور بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ وہ شعیب علیہ السلام تھے اور وہ شعیب علیہ السلام کی لڑکیاں تھیں۔ بعض مفسرین اس کا انکار کرتے ہیں، کچھ مفسرین اس نام کو مانتے ہیں۔ تو بہرحال شعیب علیہ السلام کی لڑکیاں تھیں۔ شعیب علیہ السلام نے اس نوجوان کو بلایا، ان کی امانت کو دیکھ کر کے، تقویٰ کو دیکھ کر کے، طہارت کو دیکھ کر کے ان کو طلب کیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہماری ان لڑکیوں سے شادی کر لیں، جو آپ کو پسند ہو اس سے نکاح کر لیں۔ 10 سال کا ٹھکانہ مل گیا، بے سر و سامان تھے، کوئی چیز نہیں تھی، کھانے پینے کے لیے تڑپ رہے تھے، پہننے کے لیے پریشان تھے۔ اللہ رب العالمین نے دعا کے نتیجے میں ان کو بیوی بھی دیا اور 10 سال کا ٹھکانہ بھی دے دیا۔ تو یہاں پہ آپ غور کریں کہ کمزوری کتنی تھی، غریبی کتنی تھی، تنگ دستی کتنی تھی، حالانکہ اللہ کے نیک بندے تھے۔ تو معلوم ہوا کسی آدمی کا کمزور ہونا، غریب ہونا، یہ اللہ رب العالمین کے ہاں اس کے برا ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اور لوگ کمزور ہو کر کے بھی، غریب ہو کر کے بھی بہت اعلیٰ مقام پہ ہوتے ہیں، ایمان کی وجہ سے، تقویٰ کی وجہ سے۔ تو
تو کافروں کا ایسے مسلمانوں کو کمزور سمجھنا، غریب سمجھ کر کے ان کے اوپر ہنسنا، مذاق کرنا، استہزاء کرنا ایک کافروں کی غلطی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آپ دوسروں کو دیکھ لیں، فرعون ہے، فرعون کے پاس ہر طرح کے ساز و سامان تھے، انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگانے والا انسان تھا، میں رب ہوں، بہت ساری خوبیاں اس کے اندر تھی، دنیاوی اعتبار سے مال و منال تھا، ہر طرح کی آرام تھی، راحت کے ساز و سامان تھے اور کچھ بھی کر سکتا تھا، لیکن ایمان نہیں ہے، تقویٰ نہیں ہے، تو یہ آدمی کمزور ہے، حقیقی معنی میں یہ آدمی کمزور ہے۔ اور جس کو ہم کمزور سمجھتے ہیں یا کافر سمجھتے تھے، وہ آدمی اعلیٰ اخلاق والا ہے، اللہ رب العالمین کی نظر میں بلند ہے۔ قارون ہے، قارون کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، یہ قارون موسیٰ علیہ السلام کے قوم کا تھا، لیکن یہ بھی ایمان سے خالی تھا، تقویٰ سے خالی تھا، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کو بھی دنیا کے اندر اس کے ساز و سامان کے ساتھ زمین کے اندر غرق کر دیا، دھسا دیا۔ اب اس کے پاس اتنا زیادہ مال تھا، اتنا زیادہ دولت تھی کہ اس کی جو کیلیاں تھی، اس کی جو چابی تھی، ایک بڑی جماعت بھی اس کو نہیں اٹھا سکتی تھی، بہت سارے لوگ مل کر کے بھی اس کو نہیں اٹھا سکتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی غربت دیکھیں، پریشانی دیکھیں، اور ان لوگوں کی آسائش دیکھیں، آرام دیکھیں۔ تو ایسا ہوتا، حالات کبھی کبھی ایسے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کبھی مہینہ سالم بلکہ 2 دن بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی گیہوں کی روٹی سیر ہو کر کے نہیں کھاتے تھے۔ 2 دن بھی آپ نے گیہوں کی روٹی سیر ہو کر کے نہیں کھایا۔ ایک دن روٹی کھائی، پھر کھجور پانی، کھجور پانی، کھجور پانی، 40 دن گزر جاتے تھے، آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ ایک کمزوری تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غربت تھی، تنگ دستی تھی۔ یا اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بہت پریشان تھے اور حد تک کا پریشان تھے، بھوک کی شدت تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں، 9 گھر تھے، 9 گھر میں آپ نے پتہ لگایا شاید کھانے پینے کے لیے کوئی چیز مل جائے، کہیں سے کوئی چیز نہیں آئی، 9 گھر بھی خالی ہیں کھانے پینے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو کر کے مسجد نبوی میں آ کر کے سو گئے، لیٹ گئے۔ ابھی لیٹے ہی تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا، اے ابو بکر، یہ دھوپ ہے، بڑی سختی ہے، بڑی گرمی ہے، گھر میں رہنا چاہیے، یہاں کیوں آئے ہو؟ حضرت ابو بکر نے کہا، اے اللہ کے نبی، جس چیز نے آپ کو گھر سے باہر کر دیا ہے اسی چیز نے مجھے بھی گھر سے باہر نکالا ہے۔ آپ بھوکے ہیں، میں بھی بھوکا ہوں، میں بھی بھوکا ہوں۔ دونوں یار، دونوں دوست بات کر رہے تھے، ذرا ہی دیر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ حضرت عمر آنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی سوال کیا، اے عمر، اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو، کیوں آئے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے نبی، جس چیز نے آپ لوگوں کو گھر سے باہر نکالا ہے اسی چیز نے مجھے بھی گھر سے باہر کر دیا ہے۔ یہ تینوں لوگ بھوکے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، چلو مسجد سے باہر سامنے جو باغ ہے ابو الہیثم کا، اس باغ کے اندر چلتے ہیں۔ تینوں لوگ حضرت ابو الہیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغیچے میں گئے اور ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائش کی، کھجور کھلاؤ۔ انہوں نے مختلف انواع اقسام کی کھجوریں کھلائی، پھر اس کے بعد ایک بکری کو ذبح کیا، گوشت کھلایا، پانی پلایا۔ تو اس واقعے کے اندر دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر پریشان تھے۔ تو کسی انسان کا مالی اعتبار سے پریشان ہونا اس کے برا ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ انسان کو چاہیے اپنی کمزوری کو اور مالی اعتبار سے جو کمزور ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ حالات بدلتے ہیں، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے تنگ دستی سے پناہ بھی مانگا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور دعا ہے، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الفقر، اللہ میں فقیری سے تیری پناہ مانگتا ہوں، والقلۃ والذلہ، قلت سے، مال کی تنگی سے پناہ مانگتا ہوں، ذلت اور رسوائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ، کوئی میرے اوپر ظلم کرے اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں، میں کسی کے اوپر ظلم کروں اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ تو ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی حالات میں آدمی حد درجہ کمزور ہو تو مالی اعتبار سے یا جسمانی اعتبار سے آدمی کا کمزور ہونا اس کے برا ہونے کی دلیل نہیں ہوا کرتی۔ تو کافروں کا، مسلمانوں کا مذاق اڑانا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذاق اڑانا، سہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذاق اڑانا،
عمار، یاسر، سمیہ رضی اللہ عنہم کا مذاق اڑانا یہ ان لوگوں کی بہت بڑی غلطی تھی۔ آگے اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو عزت دی اور کہا یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ دوسرے مقام پہ بھی اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، ایمان والے لوگ کامیاب ہیں۔ ہم سارے لوگوں کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ اگر ہمارے پاس ایمان ہے اس ایمان کے تحفظ کی کوشش کریں، ایمان کو بڑھانے کی کوشش کریں۔ ایمان کم ہوتا ہے، ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے۔ ہم سارے لوگ صاحب ایمان ہیں، ضرورت اس بات کی ہے اپنے ایمان کے جھاڑ کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں اور اس کو ہر طرح کے زہر سے، ہر طرح کے کیڑے سے، شرک سے، بدعت سے، ظلم سے، زیادتی سے، گناہ اور معصیت سے، ہر طرح کے خرابیوں سے بچائیں تاکہ ہمارا ایمان ثمر آور ہو، پھلدار ہو، اور یہ ایمان کی مضبوطی اور یہ ایمان انسان کو جنت کے اندر داخل کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا، اے عبد الرحمن بن عوف، بازار میں جاؤ اور لوگوں میں اعلان کر دو لا يدخل الجنت الا مؤمن۔ اللہ رب العالمین نے مومنوں کے لیے جنت تیار کیا ہے اور مومن ہی جنت کے اندر داخل ہوں گے، مومن کے سوا کوئی بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ جنت میں داخلہ کے لیے ایمان بنیادی شے ہے، بنیادی چیز ہے۔ ایمان پیدا کریں اور ایمان کی حفاظت کی کوشش کریں، ایمان کو بڑھائیں اور اس کو ہر طرح سے ثمر آور بنانے کی بھرپور کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ایمان کا نور عطا فرمائے اور ہمارے ایمان کو استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے بے ایمانی سے اور ہر طرح کے عصیان، گناہ اور ظلم و زیادتی سے ہم لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔